تھوجا کی سلیکشن کی مناسبت سے جو واضح علامات ملتی ہے: شکر ملا، پیشاب پر جھاگ، پیشاب کا کپڑوں میں نکل جانا، زبان پر نہ ٹھیک ہونے والے دانے، پسلیوں کے نیچے پیٹ سخت اور درد کا ہونا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا ایک مریض تھا، اس کو یوریا 174 اور آپ کا جو کریٹنائن ہے 20 پہنچ گیا۔ ڈاکٹروں کی ڈائلسس ہوتے ہوتے اس کا کریٹنائن ہائی ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے پھر اس کو بولا کہ آپ گھر جاؤ اور کھاؤ پیو۔ پھر یہ مریض میرے پاس لایا گیا، میں نے اللہ کا نام لے کے استاد محترم جناب ڈاکٹر وکیل صاحب قبلہ جو کہ کراچی پاکستان سے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کمبینیشن کے ماہر ہیں۔ آپ کا بہت سارے کمبینیشن ہیں جو زبردست ہیں۔ ساتھ ہی جو آپ کو میں نے رپورٹ بھیجی، علامات بتائی، تو 20 کریٹنائن تھا۔ دیکھتے ہی لوگوں کو پسینہ آ جاتا تھا، ڈاکٹروں کو اور حکیموں کو۔ خیر استاد محترم نے میری رہنمائی کی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک مزید برکتیں، رحمتیں اور وسعتوں سے آپ کو نوازے۔ آپ نے گریفائٹس اور نیٹرم کے لیے مجھے گائیڈ کیا اور میں نے 15 دن، یقین مانے مریض کو میں نے 15 دن دیا، الحمدللہ کریٹنائن آدھی ہو گئی، یوریا 70 پہ آ گیا۔ مطلب دونوں چیزیں 20 تھی تو 10 ہو گئی، 140 تھا وہ 70 پہ آ گیا۔ ماشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے ہمارے استاد محترم جناب ڈاکٹر سید وکیل صاحب قبلہ کو مزید رحمتوں، برکتوں، وسعتوں سے نوازے۔ دوستوں، ہومیوپیتھ بہت ہی اچھی ایک پیتھی ہے، لیکن اس میں ہونا کیا چاہیے؟ ڈاکٹر عبدالوکیل صاحب جو ہمارے کراچی پاکستان کے ہیں، ان کی رہنمائی میں اگر علاج و معالجہ کیا جائے اور اس کو سمجھا جائے تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست رزلٹ ملتے ہیں۔ ایک مہینے بھرتی ہونے کے بعد بھی، ڈاکٹروں کی ڈائلسس ہونے کے بعد بھی جو دوائیں کام نہیں کری، وہ اللہ کے کرم سے ڈاکٹر وکیل صاحب قبلہ کی رہنمائی سے گریفائٹس اور نیٹرمیوز نے کر دکھایا۔ الحمدللہ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، ماشاءاللہ اللہ پاک مزید دست شفا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔ میرے پیارے اور معزز ڈاکٹر صاحبان، سب کو یہ ایک ٹیسٹ کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایک پیشنٹ آیا، اس کی جو سمٹمز تھے اس کے مطابق ان کی یوریا اور کریٹینین ٹیسٹ کروایا گیا، جس کے بعد دیکھا گیا ہے کہ اس میں کریٹینین 3.9 ہے۔ پھر اسی ٹائم میں نے اس کو گریپائٹس 30 صرف اور صرف 2 ڈراپ ٹنگ پہ ڈال دی اور آدھا گھنٹہ بعد ہم نے ٹیسٹ دوبارہ ریپیٹ کروایا۔ اللہ تعالیٰ کے بہت کرم ہے کہ ٹیسٹ بالکل نارمل ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ مطلب گریپائٹس 30 کریٹینین کے لیے بیسٹ دوا ہے، اور اس ساری محنت کی کریڈٹ ہمارے ڈاکٹر سید وکیل سر کراچی ان کو جاتا ہے کہ ان کے جو رولز ہیں، ان کے جو طریقہ کار ہے، صرف اسی کی راہ پہ، اسی کی طور طریقے پہ میں چلتا ہوں اور اسی سے رہنمائی لیتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ ان صاحب کا گردے کا مسئلہ تھا۔ میں نے مریض سے نہیں یہ پوچھا کہ وہ موٹا ہے، دبلا ہے، کالا ہے، پیلا ہے، نیلا ہے، نہ میں نے پوچھا وہ سورا کا مریض ہے، سائیکوسس کا مریض ہے، سفلس کا مریض ہے۔ میں نے صرف کینسرس و مرکار بتائی اور اللہ نے مجھے کامیابی دی۔ میں اس طریقے سے آپ لوگوں کو ہومیوپیتھک سکھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ ہومیوپیتھک ہم لوگ پتہ نہیں کہاں میازم میں پھنسے ہوئے ہیں، کہیں نیلے پیلے میں پھنسے ہوئے ہیں، کہیں اس کے فیملی میں گھس جاتے ہیں، کہیں اس کی پرائیویٹ لائف میں گھس جاتے ہیں۔ اس طریقے سے بھیا ہومیوپیتھک کو بدنام نہ کریں ہم لوگ۔ میں سب کو یہی مشورہ دوں گا، اس طریقے سے ہومیوپیتھک سیکھیں، مرض کے حساب سے اپنی دوا سلیکٹ کریں اور دعائیں لیں۔ السلام علیکم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے وہ میری لاج رکھ لیتا ہے۔ میں سب سے یہی کہتا ہوں کہ غور و فکر جو ہے وہ واقعی میں عبادت کا درجہ ہے۔ کتابوں سے ہمیں پڑھنا ہے، لیکن اس کے بعد اس سے زیادہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے، اس سے ہمیں کچھ ملتا ہے۔ یہ میں نے تھوجا کیوں بتائی ڈاکٹر صاحب کو؟ اس لیے کہ آج کل یہ کیسز بہت ہو رہے ہیں۔ جو مریض ہمارے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم علاج کرا کرا کے تھک گئے، پین کلر کھا کھا کے تھک گئے ہیں، چورن کھا کھا کے تھک گئے ہیں، یہ ہمارا پیٹ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، یہ درد پسلیوں کے نیچے ناف کے اوپر ہو رہا ہے، پیٹ سخت ہوتا ہے۔ ہم تھوجا 30 دیتے ہیں، ہمیں فوراً ریلیف ملتا ہے، مریض کو سکون آ جاتا ہے، فوراً اس کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ مشکل سے 5 منٹ بھی نہیں لگتے کہ وہ دعائیں دینا لگتا ہے کہ مجھے سکون آ گیا ہے۔ میں جنگجوہ صاحب کو شکر ادا کروں گا کہ انہوں نے اس بات کو پھر اجاگر کر دیا۔ بلال صاحب سے میرے ٹیلی فون پہ بات ہوئی تھی، ان کا بھی شکر ادا کروں گا کہ انہوں نے گروپ میں یہ ڈال کر دوسروں کے لیے سیکھنے کا موقع دیا۔ بہت بہت شکریہ۔ جو لوگوں نے مجھے اس چیز کو سراہا ہے ان کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی روز سیکھنے کا موقع دیتا رہے۔ السلام علیکم سر، ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت؟ سر آپ نے یہ جو معدے کی تیزابیت اور گیسٹرک کے لیے فارمولا بنایا، یہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، میں نے بھی 2-4 مریضوں کو دیا ہے، اچھے رزلٹ آ رہے ہیں۔ لیکن جو ابھی آپ کے وائس میں سنا ہے تو اس میں آپ نے یہ ادھر فاسفورس لکھا ہے اور ادھر آپ نے پلسٹیلا بتایا ہے، تو کائنڈلی سر اس کی ذرا تھوڑی سی تفصیل بتا دیں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ بہت اچھا نالج جو اپنا وہ ہم جیسے جونیئر کو شیئر کرتے ہیں تو ہم لوگ اس سے کافی فائدہ اٹھا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں بتاتا چلوں, میں نے آپ کی وہ جو لیکچر وغیرہ آپ ہمیں سینڈ کرتے ہیں میں ڈیلی سنتا ہوں تو اسے اپنی پریکٹس میں یوز کرتا ہوں. انشاءاللہ بہت ہی اچھے رزلٹ مجھے مل رہے ہیں. تو میرا ایک کیس تھا, میری پھپھو تھی, اسے نا وہ اپینڈکس والی جگہ پہ کافی پین ہوتا تھا. وہ تقریباً 2-3 ماہ سے وہ رہتی تھی گجرانوالہ میں, تو وہاں پہ درد کی شکایت اکثر کرتی رہتی تھی. تو کبھی کوئی پین کلر کھا لیتی کبھی کوئی. لیکن مجھے ابھی شادی تھی ہمارے گھر, تو وہ جب یہاں پہ آئی تو اس نے مجھے بتایا یہاں پہ 2-3 ماہ سے درد ہے بہت شدید قسم کی. تو جناب اتنی جلدی بہت تیز درد رہتا تھا ان کو جناب, رونے کی وجہ سے وہ رو پڑتی تھی. تو ڈاکٹر صاحب وہ میں نے آپ کا وہ جو آپ نے لیکچر سینڈ کیا تھا لائکوپوڈیم پہ, تو وہ میں نے سنا تھا. تو لائکوپوڈیم جیسے ہی میں نے اسے دی تقریباً 2 منٹ کے بعد وہ اتنا جلدی اسے رزلٹ ملا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی. اور الحمدللہ وہ ایک ہی دفعہ میں نے لائکوپوڈیم اسے 30 میں یوز کروائی اور بہت اچھے رزلٹ ملے مجھے اس کے. تو پھر دوبارہ انہوں نے کبھی کچھ چاول وغیرہ لے ہیں شادی میں, تو اس کے بعد انہیں مسئلہ بنا. دوبارہ میں نے لائکوپوڈیم 2-3 دفعہ اسے کھانے کے لیے دے دی, تو انشاءاللہ اب بالکل بہتر ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دل کے متعلق مریض آپ کے پاس آتا ہے, اس سے تکلیف کی نوعیت کو سمجھیں. اگر یہ گیس کا درد ہے جو دل پہ حملہ کر رہی ہے تو اس کا درد نہ تو پیچھے جاتا ہے نہ الٹے ہاتھ پہ آتا ہے. اس کی پراپر دوا بنتی ہے پلسٹیلا 30. پلسٹیلا 30 دیں, مریض کو فوراً سکون ملتا ہے. اگر یہ درد والو کی بلاکیج کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کا درد سینے میں ہوتا ہے, اسی اینگل سے بیک سائڈ پہ جاتا ہے اور الٹے ہاتھ پہ آتا ہے, تو اس کی پراپر دوا بنتی ہے اسپائزیلیا 30. اسپائزیلیا 30 سے اگر آرام نہ آئے مریض کو تو پھر آپ کریکٹیکس اور کیکٹس گرانٹ دے سکتے ہیں. 10-10 قطرے ایک گھونٹ پانی میں ملا کر 5-7 منٹ میں مریض سے رزلٹ مل جاتا ہے. جب یہ دوا سیٹ ہو جائے دل کی دوا, تو پھر اس کے کاز کو تلاش کریں, یعنی کہ بخار کی دوا کو سلیکٹ کریں. پہلے بی کیو اگر حلق خشک ہو تو, دوسرے نمبر پہ کرولی اگر کڑوا ذائقہ رہتا ہو, تیسرے اگر منہ کا ذائقہ ٹیسٹ لیس ہو, کندھوں میں درد ہو یا جسم میں درد رہتا ہو, ماتھے پہ پسینہ آتا ہو, تو ان تینوں میں سے کوئی ایک دوا سلیکٹ کریں پہلے نمبر پہ. اس کا 15 منٹ کے بعد یوری بیچ دیں. 15 منٹ کے بعد جو آپ نے دل کے لیے دوا سلیکٹ کی ہے وہ دے دیں. چوتھے نمبر پہ نیٹرمیور 200 کی روز ایک خوراک 1 ہفتے تک کھلائیں. اس کے بعد 1 دن چھوڑ کے کھلائیں, 15 دن اور کھلا دیں, تاکہ سوڈیم کلورائڈ کی ریکوائرمنٹ باڈی میں پوری ہو جائے. سوڈیم کلورائڈ ریڈ سیل اور وائٹ سیل کو بیلنس کرتا ہے. مریض کو بہت اچھا لگتا ہے. سوڈیم ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے, اس کی کمی بہت ہو رہی ہے اور اس سے بھی جو بیماریاں کھڑی ہو رہی ہے وہ اس کو کوئی نہیں سمجھ سک رہا ہے. یہ یاد رہے کہ کوئی دوائی مریض کی نہیں چھڑانی. جو ایلوپیتھک دوا کھا رہا ہے وہ کھاتا رہے, اور جیسے جیسے اس کو طبیعت بہتر ہوتی جائے وہ گریجولی اپنی دوائیں کم کرتا جائے. بلڈ پریشر کی دوا کم کرے, دل کی دوا کم کرے, اور اس طریقے سے جو دوائیں کھا رہا ہے وہ دوائیں کم کرے, تاکہ پھر ہماری دوا بھی ہم چھڑائیں اور مریض 0 میٹر ہو جائے.